شہنشاہ حضرت عبداللطیف کاظمی امام بری سرکار، شہنشاہ بحر و بر حضرت عبداللطیف کاظمی مشہدی المعروف امام بری شہنشاہ میرے مرشد سرکار کے حجرہ مبارک میں روح پرور ایمان افروز حاضری کے بعد اپنی روح باطن کے عمیق ترین بعید ترین گوشوں کو عطربیز مشکبو کستوری عنبر زعفران کی حیات آفریں کیف آفریں خوشبوؤں سے مہکا کر باطن کی کثافتوں کو لطافتوں میں بدل کر بھرپور سیرابی اور سرشاری کے بعد میں حجرہ مبارک کے باہر آ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹکٹکی باندھے شہنشاہ بحر و بر کی قبر مبارک کو دیکھ رہا تھا۔ کرونا کی پابندیوں کے بعد کئی ماہ بعد میری پیاسی آنکھیں اور روح مرشد کے قدموں میں لپٹ کر باطنی انبساط کے 7ویں آسمان پر تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ آگ برساتے سورج کے نیچے سینکڑوں میل کا سفر کر کے جلتے سلگتے ریگستان کی گرم ریت چھاننے کے بعد سرسبز و شاداب نخلستان میں آ گیا۔ جلتے بسم ہوتے جسم کو ٹھنڈے پانی کا چشمہ مل گیا ہو۔ ابھی چند لمحے پہلے جب میں نے شہنشاہ کی چادر مبارک اور چوکھٹ کو چوما تھا تو یہی لگا تھا میری صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہے، میرے جسم کا پیاسا رواں رواں ٹھنڈے پانی سے سیراب ہو گیا ہو۔ کوچہ تصوف کے ہر مرید کو اپنے مرشد سے والہانہ اندھا عشق ہوتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی جذبہ عقیدت سے سرشار دامن کوہ کے اس شہنشاہ کے در پر غلام بن کر آیا تھا۔ راہ حق کے سالکین کی طرح مجھے بھی اپنے مرشد سے دیوانہ وار عشق ہے۔ جب بھی دنیاوی ہنگاموں اور مادیت پرستی کے شب و روز سے میری روح بوجھل اداس ہو جاتی ہے، ویرانی اور بنجر پن سے روح سلگنے لگتی ہے، تو میں دامن کوہ کے اس شہنشاہ لجپال کی ٹھنڈی روح پرور آغوش میں آ کر پناہ لیتا ہوں۔ یہ مرد کامل صدیوں سے میری طرح کے معرفت کے طلبگاروں کو اپنے بے پناہ فیض سے اسی طرح نواز رہا ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو کسی کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں ٹکٹکی باندھے قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں۔ کبھی سرشاری اور مستی میں اٹھ کر ادھر ادھر چلنا شروع کر دیتا ہوں، یا مزار شریف کے اطراف میں پھیلے خالی میدان میں چلنا شروع کر دیتا ہوں، یا سبز گنبد کی پرشکوہ عمارت کو مختلف زاویوں سے جی بھر کر دیکھتا ہوں، یا جیسے کوئی ماں سے بچھڑا ہوا بچہ طویل عرصے بعد اپنی ماں کی آغوش میں آ کر پناہ لیتا ہے۔ مدہوشی، سرشاری، خوشی، مستی، کیف آفریں روح پرور آسودگی میرے رگو پے کو ہلاوت انگیز سرشاری آسودگی سے ہمکنار کرتی ہے۔ گنبد پر نظر پڑتی ہے تو بے قرار پیاسے دل میں خیال کا شگوفہ پھوٹتا ہے کہ پرندہ بن کر، بادل کا ٹکڑا بن کر ساری زندگی مرشد کے مزار مبارک کے گنبد کا طواف کروں، مزار کے در و دیوار کے بوسے لوں، پھر خیال کی کلی کھل اٹھتی ہے کہ ریت بن کر ادھر ادھر بکھر جاؤں، پھر یہیں پڑا رہوں، گلاب کی پتیاں بن کر راستوں میں بکھر جاؤں اور شہنشاہ کے آنے والے دیوانوں کے قدموں کے بوسے لوں کہ وہ میری لجپال کے مہمان اور دیوانے ہیں۔ یہاں پر جھاڑی بن جاؤں، درخت بن جاؤں، سرکار کے مزار کے درخت مبارک پر دھاگا بن کر بندھ جاؤں، چراغ بن کر روزانہ رات کو روشنی بکھیروں، اگربتی بن کر فضا کو خوشبو سے مہکا دوں، باد نسیم کا جھونکا بن کر روزانہ گنبد مبارک کے بوسے لوں۔ شہنشاہ کے مزار اقدس اور قرب و جوار میں زندگی، روحانیت، معرفت کے رنگ چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ یہ میری پسندیدہ ترین جگہ ہے، جہاں پہنچ کر میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ میں اور میری روح حالت مدہوشی میں رقص کرتی ہے، دھمال ڈالتی ہے، جھومنے کو دل کرتا ہے۔ واپسی کے خیال کے ساتھ ہی ہجر کی تپش اور اداسی سے روح بوجھل اور مغموم ہو جاتی ہے۔ زندگی، خوشی، نشہ، مستی، سرشاری سب کچھ یہیں پر تو ہے۔ زندگی یہاں پر ہے، یہاں سے دوری تو موت ہے۔ جب میں شہنشاہ کی غلامی میں نہیں آیا تھا تو جب سنتا یا پڑھتا تھا کہ کس طرح حضرت امیر خسرو، بلے شاہ، مولانا روم، بابا فرید، پیر مہر علی شاہ، شاہ سلیمان تونسوی، قطب الدین، تاریخ تصوف کا ہر طالب مرید اپنے مرشد سے دیوانہ وار عشق کرتا تھا، تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مرید اپنے مرشد کے لیے اپنی زندگی، ساری دولت، آرام، سکھ، چین مرشد کے اشارے پر قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔ بلے شاہ مرشد کو منانے کے لیے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ناچ کر مناتا ہے۔ امیر خسرو مرشد کے جوتوں کو 5 لاکھ اشرفیوں میں خرید لیتا ہے۔
پیر مہر علی شاہ گلے میں کپڑا ڈال کر ہزاروں جانور اناج لے کر سیال شریف حاضر ہو کر کہتا ہے کہ سید زادہ حاضر ہے، غلام کی غلامی کو قبول فرمائیں۔ کس طرح نوجوان بابا فرید رحمۃ اللہ کو جب خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ اپنے مرشد تاریخ انسانی کے عظیم ترین بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے ساتھ آ کر کہتے ہیں اٹھ فرید اپنے دادا مرشد کو سلام کرو، تو کڑے مجاہدوں کے بعد کمزور نوجوان فرید لڑکھڑاتے اٹھ کر دادا مرشد کی بجائے اپنے مرشد خواجہ قطب کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں۔ تو خواجہ قطب الدین پھر کہتے ہیں فرید مجھے نہیں اپنے دادا مرشد کو سلام کرو، تو بابا فرید پھر اٹھ کر اپنے مرشد خواجہ قطب کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں۔ تو خواجہ قطب رحمۃ اللہ بابا فرید سے پھر فرماتے ہیں تمہارے پاس سلسلہ چشتیہ کے بانی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی میرے مرشد تشریف لائے ہیں، اٹھو ان کو سلام کرو۔ تو بابا فرید کمزوری سے اٹھ کر پھر خواجہ قطب کے پاؤں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شہنشاہ اجمیر عطائے رسول نائب رسول خواجہ خواجگان دل نواز تبسم سے فرماتے ہیں بس کرو قطب، تمہارے فرید کو تمہارے علاوہ اپنے مرشد کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا کہ مرشد کے عشق میں فنا ہو چکا ہے۔ آپ کوچہ تصوف کا مطالعہ کریں تو عجیب حیران حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہر مرید طالب حق کو دنیا میں اپنے مرشد سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آتا، وہ دن رات اپنے مرشد کا ہی طواف کرتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح میں بھی پاکستان ہندوستان کے مشہور زندہ جاوید اولیاء کرام کی مزار پر انوار سے ہو کر سلام پیش کر کے آیا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ سچ ہے کہ جو سکون نشہ سرشاری ہمیشہ مجھے شہنشاہ کخسار بہروبر امام بری مرشد سرکار کے مزار پر آتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ حالت میری ہی نہیں، ہر طالب اور مرید کو اپنا مرشد سارے جہان سے پیارا لگتا ہے، جس کی ابروئے چشم پر وہ ہر لمحہ نثار ہونے کو بے قرار اور سعادت سمجھتا ہے۔ آج بھی میں دنیا جہان کی نعمتیں اپنے تہی دامن میں سمیٹ رہا تھا اور رشک کر رہا تھا کہ شہنشاہ کخسار مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں 1026 میں شہر جیلم کی موضع کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید سخی محمود شاہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ آپ پیدائشی ولی تھے جس کے اشارے بچپن میں ہی نظر آنے شروع ہو گئے۔ پھر اشارہ غیبی کے تحت آپ رحمۃ اللہ کے والد صاحب آپ رحمۃ اللہ کے بچپن میں ہی کرسال جہلم کو چھوڑ کر مودا باغ کلاں موجودہ آب پارہ اسلام آباد میں منتقل ہو گئے۔ جوانی تک بے شمار کتابیں علوم پڑھ چکے تھے، لیکن من کی پیاس بے قراری جاری تھی۔ بے قراری کے اسی دور میں آپ رحمۃ اللہ کی ملاقات سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ حیات المیر سے ہوئی، تو آپ نے اپنی باطنی پیاس بے قراری کا ذکر کیا تو انہوں نے خدا کے ذکر میں سکون بتایا۔ تو امام بری صاحب نے حیات المیر صاحب سے درخواست کی کہ مجھ بے قرار کو ذکر کا طریقہ بتائیے اور اپنی غلامی میں لے کر مرید کر لیں۔ حضرت حیات المیر رحمۃ اللہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے۔ پھر حضرت امام بری رحمۃ اللہ نے اپنے مرشد کی نگرانی میں لوہے دندی پہاڑ کے اوپر اور پھر ہزارہ کے دامن میں نیلا بھوتو میں طویل ریاضت کی۔ جب مجاہدے کی بھٹی سے کندن ہو کر نکلے تو مرشد کے حکم پر پھر باغ کلاں، جس کو چوروں کی آماجگاہ کی وجہ سے چور پور کہا جاتا تھا، لیکن مرد درویش کے مبارک قدموں سے چور پور پھر نور پور بن گیا۔ آپ نے اس علاقے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن یہ اسلام کے نام سے شہر بنے گا۔ پھر 1971 میں چور پور اسلام آباد بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ چوروں کی دھرتی سے شہنشاہ کخسار کا معرفت کا ایسا آبشار ابلا جو قیامت تک طالبین کی پیاس کو اسی طرح بجھاتا رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ کی ریاضت کے بعد آپ رحمۃ اللہ کے مرشد نے فرمایا مبارک ہو، آج سے تم امام بر ہو، جو بعد میں امام بری بن گیا۔